انسان کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس مال ہو، کھانے پینے کی اشیاء ہوں، زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس مال و دولت ہو، اور مال و دولت جمع کرنے کی قرآن و سنت نے کبھی نفی نہیں کی ہے۔ جب اس کا حق ادا کیا جائے۔ اس معاشرے کو ضرورت ہے کہ یہاں لوگوں کے پاس مال و دولت ہو، لوگوں کا گزر بسر ٹھیک ہو، لوگوں کے کھانے پینے کے تمام مسائل وہ آسانی کے ساتھ حل ہو رہے ہوں، معاشرے میں معاشی توازن ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس طرف والے لوگ امیر سے امیر تر ہوتے جائیں، اس طرف والے لوگ غریب سے غریب ترین ہوتے جائیں۔ اس سے معاشرے کا توازن بگڑ جائے گا، اور پھر معاشرے کا امن و امان خراب ہو جائے گا، پھر قتل و قتال شروع ہو جائے گا، مار داڑ شروع ہو جائے گی، چوری ڈاکہ شروع ہو جائے گا۔ اس معاشرے، اس سوسائٹی کا معاشی نظام بہتر سے بہتر ہو، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نظام دیا ہے جس کو نظام زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ خوبصورت نظام ہے کہ جس سے معاشرے میں امن و امان بھی آتا ہے، غربت بھی ختم ہوتی ہے، بے روزگاری بھی ختم ہوتی ہے، اللہ کا حق بھی پورا ہوتا ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہوتی ہے، معاشرہ خوشحال بھی ہوتا ہے، پرامن بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے، نظام زکوٰۃ۔ اور نظام زکوٰۃ کا سادہ سا فلسفہ یہ ہے: تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ کا مال ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور زکوٰۃ کے مال کو ان کے فقراء پر خرچ کر دیا جائے گا۔ یہ سارا نظام زکوٰۃ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی سرکار ٹیکس لگاتی ہے، اسی طرح اسلام نے کوئی ٹیکس کا نظام بنایا ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیکس نہیں ہے، ٹیکس تو جبرن لیا جاتا ہے، ہر حال میں لیا جاتا ہے اور ہر ایک سے لیا جاتا ہے، اور بغیر مرضی اور منشا کے لیا جاتا ہے۔ رات کو سوئیں، صبح خبر آ جاتی ہے آپ پر اتنا ٹیکس لگ گیا۔ یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ وہ نظام ہے کہ جس کے بارے میں قرآن و سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ مال آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ جب زکوٰۃ کی صورت میں ادا کریں گے، آپ لوگوں کو یہ مال نہیں دیں گے، آپ واپس اللہ کو یہ مال دیں گے، اور اللہ اس کے بدلے میں آپ کو 10 گنا دنیا میں دے گا، 70 گنا آخرت میں دے گا۔